کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی میں ایک مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال کرتے ہیں کہ ما اجلسکم، اے صحابہ آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کہ کس چیز کی محبت نے آپ لوگوں کو یہاں پر جمع کر رکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذات محترم اب یہاں پر ایک سوالی نے سوال کیا، ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، وہ اعتراض کرتا ہے کہ ارے بتاؤ کہ وہ رسول کہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، وہ رسول جو زمین پر بیٹھ کر عرش عظیم کی خبریں دینے والا ہے، وہ رسول کہ جو دلوں کے حال جاننے والا ہے، کیا وہ رسول اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس مجلس سے ناواقف تھا؟ جو یہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ ما اجلسکم، کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کس چیز کی محبت نے آپ کو یہاں پر جمع کر رکھا ہے؟ تو حضرات محترم جواب سماعت فرمائیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول کہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، وہ رسول کہ جو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، وہ رسول کہ جو زمین پر بیٹھ کر عرش عظیم کی خبریں دینے والا ہے، وہ رسول اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس مجلس سے ناواقف نہیں تھا، بلکہ سوال اس نے کیا کہ آج میرے صحابہ جو مجھے جواب دیں گے میں اس کی تصدیق فرما دوں گا، تو کل قیامت تک کے دن کے لیے اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تم حضور علیہ السلام کی محفل میں انعقاد کیوں کرتے تھے، بتاؤ تم گھر گھر چراغاں کیوں کرتے تھے، بتاؤ تم حضور کا ذکر کیوں کرتے تھے، تو آج میرے صحابہ جو مجھے جواب دیں گے میں اس کی تصدیق فرما دوں گا، تو کل قیامت تک کے دن کے لیے وہ جواب میرے امتیوں کا جواب بن جائے گا۔ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال اس نے کیا کہ آج میرے صحابہ جو مجھے جواب دیں گے کہ ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کا جواب کل قیامت تک کے دن کے لیے میرے امتیوں کا جواب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تم محفل میلاد کا انعقاد کیوں کرتے ہو، تم یہ 11ویں شریف کا اہتمام کیوں کرتے ہو، تو اس وقت اگر میرا امتی کھڑا ہو کر کسی کو جواب دیتا ہے تو وہ جواب میرے امتیوں کا نہیں بلکہ میرے صحابہ کرام علیہ رضوان کا جواب ہوگا۔ حضرات محترم یہاں پر ایک بات چیک پڑی حضور علیہ السلام کی انتظار بخاری شریف کے ایک حدیث سنا کر اپنے موضوع کی جانب واپس آؤں گا کہ ایک صحابیہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا لاڈلا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا لاڈلا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا، کہ یا رسول اللہ کہ وہ جنت میں پہنچ چکا ہے تو میں صبر و استقامت سے کام لوں، اور اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا تو میں اس کو رو لوں۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ام حارثہ سے یہ نہیں فرمایا کہ حارثہ کی تو غیب کی خبر ہے کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے، کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ جنت میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حارثہ اگر تمہیں سوال کرنا ہے تو مجھ سے نماز کے بارے میں سوال کر، اگر تمہیں مجھ سے سوال کرنا ہے تو روزے کے بارے میں سوال کر، حج کے بارے میں سوال کر، جہاد کے بارے میں سوال کر۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ سنیے کہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے میرے پیارے آقا دنیا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت وہی نبنہ کی اصحاب الفردوس الاعلی، کہ اے ام حارثہ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرا بیٹا حارثہ کون سی جنت میں ہے، اے حارثہ خوش ہو جا کہ تیرا بیٹا حارثہ سب سے اونچی جنت یعنی کہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ ختم نبوت
حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حادثہ میں تجھے کیسے خبر دے دوں کہ تیرا بیٹا جنت میں پہنچ جائے گے، نہیں پہنچا، بلکہ کیا فرما رہے ہیں یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت وان ابنک یصاب الفردوس الاعلی، اے ام حارثہ میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تیرا بیٹا حارثہ کون سی جنت ہے۔ فرمایا کہ تیرا بیٹا حارثہ سب سے اونچی جنت یعنی کہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یعنی کہ غیب کی خبر حضور علیہ السلام نے دی۔ تو حضرات محترم آپ اندازہ لگائیے کہ وہ رسول کہ جو زمین پر بیٹھ کر 7 آسمانوں کے پار جنت کی خبر دے رہا ہے، کیا وہ رسول اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس مجلس سے ناواقف ہوگا کہ جس پر حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ ما جلسکم، اے صحابہ آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کہ کس چیز کی محبت نے آپ کو یہاں پر جمع کر رکھا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی اس مجلس سے غافل نہیں تھے، بلکہ سوال اس لیے کیا کہ کل قیامت تک کے لیے میری وزن سجانے والوں پر اگر کوئی دعوت تشریح کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بتاؤ تم گھر گھر جنازہ کیوں کرتے تھے، بتاؤ تم حضور علیہ السلام کی اس محفل میلاد کا انعقاد کیوں کرتے تھے، تو میرے صحابہ کرام علیہ رضوان جو مجھے جواب دیں گے میرے امتیوں کا وہ جواب بن جائے گا۔ اب آئیے جواب کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ ما اجلسکم صحابہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آ گئے ہو، کیوں بیٹھے ہو، کہ کس چیز کی محبت نے آپ کو یہاں پر جمع کر رکھا ہے، کس چیز کی محبت نے آپ کو یہاں پر بٹھا رکھا ہے؟ تو حضرات محترم توجہ فرمائیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کیا جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ جیسی نعمت سے ہم کو نوازا، یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں فضل رب الہدا، اور کیا چاہیے منبر مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا، اور کیا چاہیے یا رسول اللہ ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، یا رسول اللہ آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور بھر کے چھوڑی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، کہ آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم کو جو احسان عظیم کیا ہے ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں دین جیسی نعمت سے نوازا، یا رسول اللہ ہم اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم صحابہ اکرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ومن علینا بکا، کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم کو جو احسان عظیم کیا کہ یا رسول اللہ ایک وقت تھا آپ کی ولادت بعد سعادت سے پہلے ہمیں کوئی جانتا نہ تھا، یا رسول اللہ ایک وقت تھا ہمیں کوئی پہچانتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ کی ولادت بعد سعادت سے پہلے ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، یا رسول اللہ ایک وقت تھا صراط مستقیم سے ہم کوسوں دور تھے، یا رسول اللہ ایک وقت تھا اندھیروں میں ہمارے بسیرے تھے، یا رسول اللہ ایک وقت تھا تہذیب و تمدن سے کوسوں دور ہمارے ڈیرے تھے، یا رسول اللہ اب وقت یہ آیا ہے کہ آپ کی ولادت بعد سعادت کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت کی بخشی ہے، ہمیں شرف یہ بخشا ہے کہ اب حضرت ابوبکر صدیق کو افضل البشر 5 انبیاء کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی ولادت بعد سعادت کے بعد اب وقت یہ آیا ہے حضرت عمر فاروق کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ اب وقت یہ آیا ہے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ اب وقت یہ آیا ہے مولا کائنات کو علم کا سمندر کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ اب وقت یہ آیا ہے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی ولادت بعد سعادت کے بعد اب وقت یہ آیا ہے کہ حضرت بلال چلتے تو زمین پر ہیں پر ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، گویا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کہنا چاہ رہے ہو یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی کے اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی اگر بھیگ آقا آپ کے در سے اس جہاد سے ہم لوگوں بھی گزارے نہیں ہوتے۔
زور سے دے دیجیے سبحان اللہ. میں نے اتنا زور لگا کر آپ کو حضور علیہ السلام کی شان بیان کری اور آپ زور سے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. یہ وقت گزر جائے گا, میں یہاں سے چلا جاؤں گا, وہاں پر لوگوں کو جا کر بتاؤں گا. میرے جانے کے بعد آپ لوگ بھی یہ بات کریں گے کہ میں سندھ میں گیا تھا اور میں نے وہاں پر لوگوں کو جب حضور علیہ السلام کی شان بیان کی ان لوگوں کے سامنے, تو وہ کثرت سے جھوم جھوم کر حضور علیہ السلام کو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگ اس طرح سے سبحان اللہ کہیں کہ آپ کو سننے میں مزہ آئے اور مجھے بھی سنانے میں مزہ آئے. تو رسول سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی ولادت کے بعد شہادت سے پہلے ہمیں کوئی جانتا نہ تھا, ہمیں کوئی پہچانتا نہ تھا, اور یا رسول اللہ آپ کی ولادت کے بعد شہادت کے بعد اب وقت یہ آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے. اب وقت یہ آیا ہے کہ ہمارے حالات بدل گئے ہیں, تو یا رسول اللہ ہم مجلس میں بیٹھ کر یہی کہہ رہے ہیں, ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر جو احسان عظیم کیا, ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو ذات محترم اندازہ لگائیے کہ آج 1400 سال بعد الحمدللہ ہم سنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی محفل میلاد کا انعقاد کیا, آج 1400 سال بعد ہم لوگ بھی اس طرح سے بیٹھتے ہیں, ایک جگہ پر جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ کس کی سنت ہوئی؟ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے. آگے دیکھیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انہ اتانی جبریل امین فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, کہ اے صحابہ کرام کہ کچھ دیر قبل میرے پاس حضرت جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے اس عمل سے اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. آپ کے صحابہ کے اس عمل سے اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. عمل کیا تھا؟ عمل یہی تھا کہ وہ ایک جگہ پر جمع ہو کر کیا کر رہے تھے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے. الحمدللہ ہم بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت پر عمل کرتے ہیں, اور آج 1400 سال بعد آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کا اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں اور محفل